بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنایا ہے جس کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذخیرہ احادیث میں اس روایت کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سے محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث میں سے چند روایات کا انتخاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان چند روایات کے تقاضوں پر پورے طور سے عمل کر لے تو پورے دین پر عمل ہو جائے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دیگر محدثین نے اس طرح کا انتخاب کیا ہے، اور سب کے یہاں اس حدیث پاک کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے ان منتخب روایات کے اندر۔ اس روایت کا تعلق تصحیح نیت سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع اسی حدیث سے شروع کی ہے، سب سے پہلے اسی روایت کو لے آئے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی سب سے پہلے اسی حدیث کو دیا گیا ہے، اور بہت مشہور روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کی تشریح کے طور پر فرمایا کہ جس کی نیت ہجرت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہو، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کے حکم کی تعمیل کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ کے یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار کی جائے گی، یعنی اس کی ہجرت معتبر ہوگی، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور جس کی نیت ہجرت کرنے سے کسی عورت سے نکاح کرنا ہو یا کسی اور دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف مانی جائے گی۔ اب دیکھیے، ہجرت کے معنی ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے جو بھی شخص وطن چھوڑ کر جائے گا، چاہے اس کی نیت کچھ ہو، وہ ہجرت کہلائے گی۔ لیکن ہجرت بہت بڑا نیک عمل ہے۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے کسی شخص کا اسلام بھی اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نہ آ جائے۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد ہجرت کی شرط ختم کر دی گئی، لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس عمل کا اللہ کے یہاں جو مقام و مرتبہ ہے اور جو اجر و ثواب ہے، وہ اس پر موقوف ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی گئی ہو۔ لیکن یہ اتنا اعلیٰ درجے کا عمل جب دنیا کے مقصد کے لیے ہوگا تو سب ضائع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے، اگر کفارہ ذنوب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر اپنی سخاوت کا اظہار کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز ہے، نفل نمازیں کوئی انسان ادا کرتا ہے
اگر نیت درست ہے تو یہ اللہ کے قرب کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، لیکن اگر نیت دکھاوے کی ہو تو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی اور تباہی ہے کہ جو نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی چیزیں بھی صدقہ نہیں کرتے۔ سورہ الف و ارائیت الذی کے اندر یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، تمام لوگ جانتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سلوک کی راہ میں کوئی عمل کرتے ہیں، تسبیح ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ضروری ہے کہ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھ کو بزرگ سمجھیں گے اور مجھے دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے نگاہوں میں عزت حاصل ہوگی۔ اگر یہ مقصد ہو تو سب بیکار ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، شاید میں نے پہلے بیان بھی کیا ہو۔ پنجاب کے ایک عالم سے مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، وہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی ان کا کبھی کبھار آنا جانا ہوتا تھا۔ اور رائے پور جاتے ہوئے راستے میں سہارنپور پڑتا ہے تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا محمد زکریہ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا تعلق تھا، اس لیے جب ان کے پاس کوئی سہارنپور سے ہو کر گزرتا اور ان کے پاس پہنچتا تو شیخ کی خیریت پوچھتے تھے۔ اس مجبوری کی وجہ سے مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی ہمیشہ رائے پور جاتے ہوئے شیخ سے ملاقات کر کے جاتے تھے، اس لیے کہ اگر یہ پتہ چلتا کہ سہارنپور سے ہو کر آئے ہیں، شیخ سے مل کر آئے ہیں، تو قریب میں بیٹھنے کی جگہ ملتی، خصوصی ملاقات ہوتی، اور اگر باہر چلے گئے ہیں تو کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ وہ خاص توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کی مجبوری تھی کہ شیخ سے مل کر جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ رائے پور جاتے ہوئے سہارنپور پہنچے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مطالعہ کا کمرہ تھا کچے گھر میں بالائی منزل پر، وہاں اچانک پہنچ گئے اور شیخ کو اس وقت میں کسی کا آنا گوارا نہیں تھا کہ کہیں کوئی آ کر بیٹھ نہ جائے۔ جلدی سے وہ کمرے کے باہر نکل کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، رائے پور جا رہا ہوں، ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، اس کا جواب تیار رکھیے گا، واپسی پر آپ سے مل لوں گا۔ اور اس کے بعد کا وہ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے؟ مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی ذرا سیاسی قسم کے آدمی تھے، وہ تصوف وغیرہ کے قائل نہیں تھے، تو انہوں نے ان کے سوال کا انداز یہ تھا کہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا جواب ہاتھ کے ہاتھ لیتے جاؤ، تصوف نام ہے تصفیہ نیت کا، بس تصوف نام ہے تصفیہ نیت کا، نیت کو درست کر لینا کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، حتیٰ کہ دنیا کا بھی جو کام ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کمائی کرنا، محنت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، ملازمت کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، حتیٰ کہ اپنی اہلیہ کا حق ادا کرنا، وہ بھی اللہ کا حقوق پورا کرنے کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، یہی ہے اصل میں تصوف کا حاصل۔ وہ سوال جواب سن کر چلے گئے۔ رائے پور سے فارغ ہو کر جب آئے، شیخ سے ملاقات کی، کہنے لگے مولانا جب میں لدھیانہ سے چلا تھا تو میں نے اپنے ذہن میں سوال جواب کا ایک لمبا سلسلہ قائم بنا رکھا تھا مناظرے کے طور پر، کہ میں آپ سے پوچھوں گا تصوف کی کیا چیز ہے، آپ جواب دیں گے تو میں یہ اشکال کروں گا، آپ یہ کہیں گے تو یہ اشکال کروں گا، لیکن آپ نے تو ایسی بات کہہ دی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ تو شیخ نے فرمایا جی ہاں میں نے صحیح کہا، تصوف تصفیہ نیت ہی کا نام ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا
ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ نیت کو درست کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت اتنے ہی پہ بس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔